حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کے اطراف و اکناف کے دو سپر پاور قیصر روم اور ایرانی سلطنت کے بادشاہ خسرو پرویز کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور یہ جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے شروع ہوئی تھی۔ کئی سالوں تک ان دونوں کے درمیان جنگیں ہوئی۔ قیصر روم اور خسرو پرویز کے درمیان جنگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ قیصر موریس کو فوکاس نے اس کے 5 بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے ان کے سروں کو چوراہوں پہ لٹکا دیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ قیصر موریس کے تعلقات خسرو پرویز کے ساتھ اچھے تھے۔ خسرو پرویز نے ٹھان لی تھی کہ جب تک روم سے فوکاس کی سلطنت ختم نہیں ہوگی ہم چین سے نہیں رہیں گے۔ تاس کو بھی ہرقل نے، نجاشی کے بادشاہ کے بیٹے نے، وہی سلوک کیا جس طرح اس نے موریس کے ساتھ کیا۔ یہاں جنگ رک جانی تھی کیونکہ خسرو پرویز کا بدلہ مل گیا تھا ہرقل کی طرف سے۔ فوکاس کی سلطنت ختم بھی ہو گئی، اس کے خاندان کو مٹا بھی دیا گیا، لیکن اب یہ جنگ ذاتیات کی نہیں تھی بلکہ دو عظیم قوم کی تھی، مسیحیت اور مجوسیت کی تھی۔ اس لیے خسرو پرویز قیصر روم کی سلطنت کو کمزور دیکھتے ہوئے قیصر روم کی فوج پہ حملہ کر دیا۔ خسرو پرویز کے ساتھ 27,000 یہودی اس کی فوج کے ساتھ شریک ہو گئے قیصر روم کی سلطنت کو تختہ پلٹ کرنے اور اس کو شکست دینے کے لیے۔ یہاں تک کہ خسرو پرویز اپنی فوج کی طاقت کی وجہ سے مصر، دمشق، شام، لیبیا، طرابلس ان سارے علاقوں پر قابض ہو گیا اور جھنڈے گاڑ دیے۔ قیصر روم کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ قیصر روم کمزور ہوتا جا رہا تھا اور خسرو پرویز اپنی فوج کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف علاقوں پر قابض ہوتا چلا۔ 90,000 عیسائیوں کا قتل عام ہوا۔ یروشلم پر بھی خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا، کئی گرجا گھر کو مسمار کر دیا، صلیب کو بھی اکھاڑ پھینک دیا اور مدائن بھیج دیا۔ بالآخر اس جنگ میں خسرو پرویز کو فتح ملی اور قیصر روم کو شکست ملی۔ خسرو پرویز غالب آ گیا اور قیصر روم مغلوب ہو گئے۔ اس جنگ کے ساتھ ہمدردیاں مسلمانوں کی قیصر روم کے ساتھ تھی اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں خسرو پرویز کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں قیصر روم کے ساتھ اس لیے تھی کہ قیصر روم اہل کتاب تھے، کتاب کے ماننے والے تھے، اللہ کی کتاب کے ماننے والے تھے۔ اس کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے۔ مسلمانوں کا بھی ایمان یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب قیصر روم کے ساتھ تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں خسرو پرویز کے ساتھ اس لیے تھی کہ مشرکین مکہ کئی خداؤں کے ماننے والے تھے اور خسرو پرویز بھی مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس جنگ کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی، یہاں تک کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر۔
مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اہل کتاب تم بھی ہو اور قیصر روم بھی اہل کتاب ہے. جب اہل کتاب کو شکست ملی ہے تو مسلمانوں کو بھی شکست ملی. اس طرح کے تانے دینا مشرکین مکہ مسلمانوں کو شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیتیں نازل فرمائی. ابتدائی آیتوں کا ترجمہ مطلب یہ ہے روم مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں. اس شکست کے بعد پھر سے غالب آ جائیں گے. اللہ کی مدد سے مسلمان کو بھی خوشی ملے گی, مسلمان بھی خوش ہوں گے. سورہ روم کی ابتدائی 2 آیتوں میں 2 عظیم خوشخبری کا ذکر ہوا. ایک یہ کہ دوبارہ قیصر روم ایران پر قابض ہوگا, غالب ہوگا, ایرانی سلطنت پر غالب ہوگا اور ایرانی سلطنت مغلوب ہوگی اور مسلمانوں کو بھی خوشیاں ملیں. مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ابی بن خلف نے کہا کہ تم اگر اپنے رسول کی باتوں پر یقین رکھتے ہو, قرآنی آیت پر تمہارا یقین ہے, تو ہم دیکھ لیں گے کہ کب رومی سلطنت قیصر روم کو دوبارہ غلبہ ملتا ہے. ابن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ شرط رکھی کہ اگر قیصر روم کا غلبہ ہوگا تو 100 اونٹ ہم تم کو دیں گے, 100 اونٹ دیں گے. اور اگر غلبہ نہیں ہوا, غالب نہیں ہوا قیصر روم, تو 100 اونٹ تمہیں دینا ہوگا. اور یہ شرط جوئے کی حرمت سے پہلے کی تھی. قیصر روم کو دوبارہ فارس پہ قبضہ کرنے کے آثار نہیں دکھ رہے تھے. اسے امید نہیں تھی کہ ہم غالب آئیں گے. لیکن قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان قریب قیصر روم غالب آئیں گے اور مسلمانوں کو خوشخبریاں ملیں گی. کچھ سالوں کے بعد قیصر روم نے منظم طریقے سے ایران پہ حملہ کر دیا, فارس پہ حملہ کر دیا. نینوا شہر پہ قیصر روم کی فوج قابض ہو گئی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور اسی سال مسلمانوں کو خوشخبریاں ملی اس طور پہ کہ جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عظیم فتح و نصرت ملی, فتح ملی. قرآن کریم کی آیت کے مطابق چند سالوں کے بعد قیصر روم ملک فارس پر قابض ہو گیا اور خسرو پرویز کی سلطنت کو ختم کر دیا. خسرو پرویز کو اینٹ سے اینٹ بجا دی, یہاں تک کہ خسرو پرویز کے خاندان کے لوگوں نے ہی اس کو قتل کر دیا اور اس کی حکومت بھی وہاں سے ختم ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کب قیصر روم کو فتح ملے گی ان باتوں کا علم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر جنگ کا دن اور اس کی تاریخ کا اعلان نہیں فرمایا تاکہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا روب دبدبا رہے. ابی بن خلف کو جب معلوم ہوا کہ قیصر روم کا غلبہ ہوا, فتح ملی اور مسلمانوں کو خوشیاں ملی, صلح حدیبیہ کے موقع پہ, جنگ بدر کے موقع پر, تو 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا. جوئے کی حرمت نازل ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ کو صدقہ کر دیا. گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جس قرآن پہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اور جس چیز کی خبریں قرآن نے دیا ہے وہ یقیناً ہونا ہے اور وہ ہو کے رہا
کہ اللہ رب العزت نے کچھ سالوں کے اندر قیصر روم کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور دوبارہ ایرانی سلطنت پر قابض ہو گیا اور خسرو پرویز کا تختہ پلٹ